الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ یوسف 4ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا ہے اور جنہوں نے انکار کیا ان کی ناکامی کا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے دنیا کی بے ثباتی کا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یہ جو بت ہیں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اصل میں نفع نقصان کا مالک رب کائنات ہے. یہ چند مسائل ہیں، آ جائیں گے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہی فرمایا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات. قرآن جب تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ بے ایمان یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدلو یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آؤ تب ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانتے. اس آیت کریمہ کا شان نزول 5 جو ہے نا وہ سرکش تھے. ابن امیہ تھا، ولید تھا، اور عمر ابن عبید تھا، عاص ابن عامر تھا. یہ بڑے سردار تھے. یہ انہوں نے بکواس کیا تھا کہ آپ اس قرآن کو بدلیں یا اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں، اور وہ ایسا قرآن ہو جس کے اندر لات، عزا، منات کی تعریف ہو، تردید نہ ہو. اللہ نے اسی کو ذکر کیا ہے. تو پہلے نمبر پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہے. یہ بھی اس قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ باقی جتنے کتابیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت نہیں کی جاتی، اور ان پر جو ہے نا تلاوت کرنے پر ثواب نہیں ہوگا. ایک قرآن مجید ہے کہ اگر اس کی تلاوت بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اور پہلی ڈپٹی، پہلا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کو پڑھو. اگرچہ قرآن کے حقوق 5 ہیں کہ صحیح پڑھا جائے،
اور اس پر ایمان رکھا جائے کہ کامل مکمل ہے، جیسے نازل ہوا ہے اب تک ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور 5 نمبر پر ہے دوسروں تک پہنچائے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شہر والے، ایک گاؤں والے اس کے پاس آئے تھے، اور یہ وہ گاؤں والے تھے جن کے پاس حضرت خضر اور حضرت موسیٰ گئے تھے، اور انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ اللہ نے فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ حضرت خضر نے پھر ان کی دیوار کھڑی کر دی تھی، لمبا واقعہ ہے۔ تو وہ گاؤں والے آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت حجاج بن یوسف کو کہا، یہ بڑے ظالم تھے، 1,40,000 عام آتا ہے کہ اس نے قتل کیے تھے، ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ 1,80,000 آدمی اس نے قتل کیے، اتنا بڑا جابر، اتنا بڑا ظالم اس کے پاس آئے تھے کہ آپ ایک کام کر دیں ہمارا، چاہے مال و دولت مانگیں گے ہم دیں گے، لڑکے کہیں گے تو ہم دیں گے، ہر خدمت کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑا سا کام کر لیں۔ نے کہا کون سا؟ انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد کی تذلیل کی گئی ہے، توہین کی گئی ہے، اور ان کی برائی بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا، آپ اس طرح کریں، ایک با کا نقطہ اٹھا کر اوپر کر دیں اور ایک اور ملا دیں تو بن جائے گا فَأَتَوْا، تو ہماری وہ برائی ختم ہو جائے گی آباء و اجداد کی۔ معنی کیا ہوگا؟ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ آئے تھے اور اس نے مہمان نوازی کی تھی، با کا نقطہ اٹھا کر اوپر کر دیں اور ایک اور ملا دیں تو اباؤ کے بجائے کیا بن جائے گا؟ اتو، تو ہماری جو ہے نا آباء و اجداد کی وہ توہین اور برائی ختم ہو جائے گی۔ حجاج بن یوسف نے کہا سب کچھ کرتا کہ انہوں نے یہ نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کی جرت اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی خود ذمہ داری لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظ کریں گے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا حضور جلدی پڑھتے تاکہ کوئی بھول نہ جائے یا کوئی آیت رہ نہ جائے، اللہ نے تسلی دی، لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، پیغمبر جلدی نہ کر، فکر نہ کر، نازل بھی ہم نے کیا ہے، آپ کے دل کے اندر محفوظ بھی ہم کریں گے، معنی مفہوم بھی ہم بتائیں گے، پھر آپ آگے بیان کرنا، سب کچھ کی ذمہ داری رب کائنات نے کیا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہاں کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ صرف اس کا پڑھنا بھی خیر و برکت سے خالی نہیں، پڑھنا بھی خیر و برکت کا ذریعہ، اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے، اثر وہ جانا کرتا ہے۔ کافی مشرکین مکہ قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک بادشاہ تھے تو اس نے جو ہے نا ایک حکیم رکھا ہوتا کہ بیمار ہو گیا تو علاج کراؤں گا، اور ایک عالم رکھا ہوا تھا اس سے دم درود کروں گا کوئی تکلیف آ گئی تو ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو اس نے مولوی صاحب کو بھی پیغام بھیجایا اور حکیم صاحب کو بھی پیغام بھیجوا دیا، مولوی سے پہلے آ گئے، تو آتے ہی انہوں نے دم شروع کر دیا۔ تو وہ جو حکیم تھا وہ داہیہ قسم کا آدمی تھا، وہ قرآن حدیث کا دم درود کا قائل نہیں تھا، اور مولوی صاحب کے بعد وہ حکیم بھی آ گیا تو اس نے مذاق اڑایا، اس نے کہا کہ یہ بیماری مادی چیز ہے، مادی دوا سے دور ہوگی، یہ شف سے کیا ہوگا؟ سمجھو یا نہیں سمجھے؟ تو مولوی صاحب نے وہ درود اور دم کرتے وقت کے دوران یہ کہہ دیا حکیم کو کہ بکو مت، اس کو غصہ چڑھ گیا کہ مولوی نے میری توہین کی ہے، وہ غصہ ہو کر بیٹھا بھی نہیں، بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ جب مولوی صاحب دم سے فارغ ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اس کو ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں کہ وہ غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا ہے، چلا گیا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو گالی نہیں دی، میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ بکو مت زبان بھی میری، الفاظ بھی میرے، میں نے یہ الفاظ نکالے اور اتنے اثر کر گئے کہ وہ غصہ ہو گیا اور برداشت نہ کر سکا، چلا گیا، تو کیا جو اللہ کا کلام ہے وہ برکت نہیں ہوگی اور وہ اثر نہیں کرے گا؟ تو اس نے کہا میں نے اس کو جواب دے دیا ہے۔ تو قرآن و مجید کی تلاوت کرنا بھی بحث و
خیر و برکت کا ذریعہ ہے، باعث برکت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، مہینے کے اندر جو ختم نہیں کرتا وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے تھے تو سنتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کو میں سنوں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ سے سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب پڑھنے شروع کیے تو آخر میں حضور کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بس کرو بس کرو بس کرو۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہر امت پر گواہ میری امت بن کر آئے گی اور تم پر گواہ میں ہوں گا، قیامت کا ذکر تھا۔ حضور کے آنسو جاری ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو لے کر کسی راستے میں جا رہے تھے تو ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں گزرے تو اس کے دروازے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنے ذوق میں پڑھ رہا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کافی دیر سنتے رہے، کافی دیر۔ اور پھر حضرت موسیٰ جب حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ آج تب قرآن پڑھ رہے تھے، ہم دروازے پہ رک گئے اور سنتے رہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں اور خوبصورتی لب و لہجہ سے آپ کو جو ہے نا سناتا اور میں قرآن پڑھتا۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے سن رہا تھا جیسے پڑھنے کا ثواب حاصل کر رہا ہوں، سننے کا ثواب بھی حاصل کر لوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات بینات واضح۔ قرآن کے اندر کوئی جو ہے نا پیچیدگی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ہر مسئلہ واضح ہے، ہر مسئلہ واضح ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ درپیش ہوا تو قرآن کے اندر تلاش کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ پڑھا نہیں ملا تو علماء نے لکھا ہے 300 مرتبہ ختم کیا اور وہ مسئلہ مل گیا۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہو رہا، قرآن کے اندر ہے تبیان لکل شیء، اللہ نے بڑی چھوٹی ساری چیزیں قرآن کے اندر صراحتاً اشارتاً دلالتاً کنایتاً ذکر کر دی ہے، مجھے نہیں مل رہا۔ امام شافعی نے کتنے ختم کیے؟ 300 ختم کیے اور پھر قرآن مجید کے اندر وہ مسئلہ مل گیا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، کہ جب جو ہے نا کیا قرآن پڑھا جاتا ہے ان پر تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اس سے وہی 5 سردار بے ایمان ہیں، وہ جو قیامت کے دن پر جو ہے نا وہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے حاضری کا ایمان نہیں رکھتے، لقاءنا ملاقات کا وہ جو ہے نا عقیدہ نہیں رکھتے، تو کیا کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے بغیر کوئی اور قرآن لے آؤ، اور بدلو اس کو بدلو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر نے کو جواب دی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں اپنی طرف سے۔ پیغمبر نہ بدل سکتا ہے اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی اور لا سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی وہی اللہ کی طرف سے، معنی مفہوم جو بیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور واضح الفاظ میں کہہ دیں حرام حلال کا اختیار بھی رب کائنات کو ہے اور کسی کو نہیں، نبی کو بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ مسلمان ہو کر وہ بھی آ گئی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، بات چل رہی تھی، قریب تھا نکاح ہو جاتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا آپ نکاح کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو حضور نے سب سے پہلی یہ بات فرمائی کہ اے علی سن لے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور حرام کو حلال نہیں کرتا، نکاح شرعی طور پر جائز ہے، میں اس حلال کو حرام نہیں کرتا، لیکن میری بیٹی کا ابو جہل کی بیٹی سے مزاج نہیں ملے گا، میری بیٹی نرم مزاج ہے اور وہ سخت مزاج ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر میری بیٹی کو طلاق دینی ہوگی، لیکن پہلے کیا فرمایا؟ میں حلال کو حرام نہیں کرتا اور حرام کو حلال ہے، حلال آپ کے لیے لیکن مزاج نہیں ملتا، اس لیے آپ یا تو اس کے ساتھ نکاح نہ کریں یا جو ہے نا میری بیوی کو فارغ کر دیں، بیٹی کو فارغ کر دیں۔ تو حضرت علی نے وہ نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، پھر 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ جب فوت ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی نے شادیاں کی، مجموعی تعداد 21 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں حضرت علی کی۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حضور نے حضرت علی کو جب منع کیا تو کیا فرمایا؟ میں حلال کو حرام، اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ حرام حلال کا اختیار رب کائنات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے موقع پر جی یہ ڈیری فارم کی گائے جو ہے نا یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ جو نا بلیرر ہیں، یہ مرغی ہیں فارمی، اس کی جو ہے نا کھانا جائز نہیں ہے، فلانی چیز حرام ہے۔ ایک ہے آپ کی طبیعت نہیں چاہتی تو آپ استعمال نہ کریں، لیکن حرام حلال کا اختیار کسی کو نہیں ہے، جب نبی کو نہیں ہے تو کسی غیر کو بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، تو حضور نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا ان کو جواب دو کہ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنی طرف سے اس کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو وہی بیان کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے۔ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ بدلنے کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب علیم آ جائے گا۔ شریعت کے اندر مکمل ہو چکی ہے، تبدیلی نہیں کر سکتے، تبدیلی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پیوند لگی جاتی ہے، یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر جو ہے نا کوئی کمی پیش نہیں ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا، مسئلے کی بات عرض کرتا ہوں، کسی پر ہٹ نہیں ہے، خدا وہ وقت نہ لائے۔ علماء نے اتنے تک لکھا ہے کہ نماز جنازے میں جنازے کے بعد کی دعا کو کوئی ضروری سمجھتا ہے، اس کے بغیر جنازے کو مکمل نہیں سمجھتا، یہ انسان کافر ہو گیا ہے۔ کیوں ہو گیا؟ کہ حضور نے پوری زندگی جنازے پڑھائے اور یہ دعا نہیں مانگی، تو یہ جو اب ضروری سمجھتا ہے نا، یہ پیغمبر کے جنازے کو ادھورا سمجھتا ہے، پورا نہیں سمجھتا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں، دلیل سے بات کی ہے۔ دین مکمل ہے ہمارے یہاں، اس کے اندر کمی پیشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حرام حلال کا اختیار رب کائنات کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور سے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں بدلوں اپنی طرف سے، اگر میں نے یہ جسارت کی، میں نے یہ کوشش کی تو میں ڈرتا ہوں عذاب عظیم سے۔ اور آگے فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بھی، اگر نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو میں تلاوت تم پر نہ کر سکتا، مجھے اللہ توفیق نہ دیتا، اور مجھے جو ہے نا آپ پہنچانے والا نہ پاتے، اور میں تو جو ہے نا کیا ہوں، میں غلط بیات نہیں کر رہا تمہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کیوں کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں کافی عرصہ تم پر گزار چکا ہوں، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، 40 سال گزار چکے تھے، اور کبھی حضور نے جو ہے نا خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کبھی جو ہے نا شراب اگرچہ حلال تھی لیکن زبان پر حضور نہ لائے۔ ہاں یہ عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور کو ذاتی طور پر چیز پسند نہیں تھی اللہ نے وہ حرام کر دی ہے۔ شراب ذاتی طور پر حضور کو پسند نہیں تھا، کبھی ایک قطرہ بھی زبان پہ نہیں لائے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی ایک جانور بھون کر لے آئے، زب کہتے ہیں گوہ کو، یہ جو سمسرہ ہے، یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا پکا کر اور سوڑ کر بھون کر لے آئے، آج کہ یا رسول اللہ ہدیہ میں لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری قوم کی زمین پر یہ جانور نہیں پایا جاتا، وہ استعمال نہیں کرتے۔ اور مالک ہے حضور کو یہ پسند نہیں تھی، اللہ نے اس کو پھر حرام کر دیا ہے، پہلے جائز تھی زب، سمجھ گئے یا نہیں؟ ہماری زبان میں گوہ، تو جو حضور کو طبی طور پر کوئی چیز پسند نہیں تھی اللہ نے حرام کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بھی وقد لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ 40 سال حضور نے گزارے، حضور کبھی ننگے نہیں ہوئے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب کبھی خیانت نہیں کی، اور مشرکین مکہ مخالف ہونے کے باوجود امین اور صادق کا اقرار کرتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، اور ہمارا دین کردار سے پھیلا ہے، گلے پھاڑ پھاڑ
نہ تقریروں سے پھیلا ہے اور نہ تلوار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ ہمیں اپنا کردار صحیح کرنا چاہیے، کردار اس کا اثر ہوتا ہے۔ انسان خود عمل کرنے والا ہو نا، پھر بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے نا کیا کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا عمل نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے۔ مجھے بعض اوقات اچھا کام ہے، یہ نوجوان تبلیغ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اچھا کام ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک داڑھی منڈا وہ جب کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات میں 100% کامیابی اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف 100% ناکامی، اور خود جو ہے نا حضور کی سنت نہیں ہے، تو اس کو یقین کامل نہیں ہے نا، پھر آگے اثر کیا ہوگا؟ یہ ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے۔ میرا خود عمل نہیں ہے، میں دوسرے کو کیا کہوں گا؟ اگرچہ جائز ہے، خود عمل نہ کرنے والا دعویٰ دے سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن جب عمل ہوگا تو پھر اس کے اندر وزن ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی معاونت ہوگی۔ لہذا ان چیزوں کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں خود نماز نہیں پڑھوں گا، بیٹوں کو کہوں گا پڑھو، پڑھیں گے؟ وہ نہیں پڑھیں گے۔ خود نمونہ بننا ہوگا، نمونہ خود جو ہے نا ایک ان کو جو ہے نا نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اور قرآن لے آؤ، یا اس کو تبدیل کرو، یا منہ مانگے جو ہے نا وہ معجزے مانگتے تھے۔ اب اللہ نے پورے کیوں نہیں کیے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بعض اوقات ہماری عقل ناقص ہے، وہ نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے نا جہالت کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ وہ ایک فلسفی تھے نا، سائنسدان جسے کہتے ہیں، وہ آم کے درخت کے نیچے بیٹھے تو درخت پر آم اتنے چھوٹے چھوٹے، اور ساتھ جو ہے نا تربوز کی بیلیں تھی، وہ بڑے بڑے تربوز۔ کہنے لگا کہ یا اللہ نعوذ باللہ، یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ بڑے ہیں تو بڑا درخت ہے، اس پر ہونے چاہیے تھے، اور وہ چھوٹے پھل ہیں یہاں ہونے چاہیے تھے۔ یہ اعتراض کر بیٹھا، اور وہاں لیٹا تو ایک آم گرا اور یہاں لگا، کہا کہ یا اللہ آپ کی حکمت سمجھ میں آ گئی، شکر ہے کہ یہ تربوز اوپر نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، حکمت ہے۔ عقل دین کی تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ بڑی دیدہ دلیری سے میری سمجھ میں نہیں آتا، تیری سمجھ ہے کیا؟ ہماری سمجھ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ براکر و سچ ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مسح کرنا عقل کے تابع ہوتا تو پھر نیچے کرتے ہم مسح، اوپر نہ کرتے۔ شریعت کہتی اوپر کرو بس، ٹھیک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمائشی پھر جو ہے نا معجزے آئے کیوں؟ اللہ کی حکمت تھی۔ کیوں؟ کہ جس قوم نے معجزہ فرمائشی مانگا ہے وہ پورا نہیں ہوا، تو پھر اللہ نے ان کو غرق کیا ہے۔ ان کو رب کائنات غرق نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ کی حکمت تھی۔ اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی اولاد تو جو ہے نا ایمان لے آئی نا، اس لیے منہ مانگے معجزے اللہ نے عطا نہیں کیے، اور یہ قوم غرق نہیں ہوئی۔ ورنہ جس نے بھی منہ مانگا، معجزہ مانگا اور وہ نہیں مانا، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، وہ دنیا ہستی سے مٹ گئی۔ اس لیے فرمائشی معجزے وہ پورے نہیں ہوئے۔ باقی ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے متعلق آگے جو ہے نا کیا فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ تم کشتی میں چلتے ہو، خشکی اور اس میں چلتے ہو، اور وہاں پر کشتیوں میں تم سوار کر مال لاتے ہو، خود سوار ہوتے ہو۔ فرمایا یہ میری قدرت کم ہے۔ دیکھیں ویسے لوہے کو جو ہے نا پانی میں ڈالے ڈوب جاتا ہے یا نہیں، لیکن جہاز کتنے ٹن جو ہے نا وزنی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے یا نہیں؟ پھر ہوا اس کے موافق ہو جاتی ہے۔ اور پرندے ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ پروں کے زور پر اڑتے ہیں، پر ہے نہیں اس لیے اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میری قدرت سے یہ جو ہے نا قائم ہے فضا میں، پروں کی وجہ سے نہیں۔ کیوں کہ یہ جانور پر کھولتے ہیں اور سکڑتے ہیں نا، اور کافی پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ پر سکڑ لیتے ہیں، تو اب چاہیے تو گر جاتے ہیں نا، تو پر نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی وہ فضا میں قائم ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت سے قائم ہے، پروں کی وجہ سے نہیں ہے۔
وہ ذریعہ اور وسیلہ بن گیا اللہ نے، لیکن اصل اللہ کی قدرت ہے جس نے فضا میں ان کو جو ہے نا وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کو نہیں دیکھتے تم؟ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، یہ چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے قبضے میں ہیں، لہذا پیغمبر دین پہنچانے کے لیے آتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتا۔ قرآن بھی وہی جو اللہ نے وہی نازل کیا ہے، معنی بھی وہی جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے وہی ہے کہ ہم بھی اسی کی پابندی کریں۔ تو پہلا مسئلہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات انه لا يفلح المجرمون۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یا اللہ کی نشانی اور احکامات کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ کی قدرت پر انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت میں جو ہے نا انسان کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ کی ذات اور صفات کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ماننا بھی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ کی قدرت کا یا اللہ کی بعض صفات کا انکار کرنا یہ جو ہے نا کفر کی علامت ہے۔ بعض اوقات ہم بھی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، ایک کام تو لکھے پڑھے چی کون ہے، یہ کام تو نعوذ باللہ خدا بھی نہیں کر سکتا، اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ دے کہ تیرا گھر خدا کے پچھاوڑے ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے دوبارہ، کیونکہ اللہ کا پچھاوڑا نہیں ہے۔ اور یہ جو قرآن کے اندر آتا ہے عالم الغیب والشہادہ ہے یا نہیں، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، موجود کو بھی اور غیب کو بھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے اعتبار سے جو حاضر غیب ہے ان کو جانتا ہے، اللہ کے ہاں غیب حاضر نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ کا کیا معنی ہے؟ جو ہمارے ہاں غیب ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے ہاں حاضر ہے ان کو بھی جانتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی غیب حاضر نہیں۔ یہاں پر اللہ کی ذات اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانا جائز نہیں، شریعت کا مذاق اڑانا جائز نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ظالم ہے جو اظلم من افترا، جو گھڑتا ہے اللہ پر، کاذبا و کذب بھی آ جاتے۔ بعض اوقات انسان مایوس ہو کر کہتا ہے نعوذ باللہ خدا تو میری سنتا بھی نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کافی علماء کہتے تھے کہ جب تم پیٹ میں تھا خدا سنتا تھا، جب تم نہیں مانگ رہا تھا اللہ نے سب کچھ بندوبست کیا ہے۔ اور وہ بڑے سخت الفاظ بولتے تھے، کہتا ہے ہون بھونک دے کہ خدا میری نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شاہ رکھ کے زیادہ قریب ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک تم دعا کے اندر جلدی نہیں کرو گے قبول ہوتی رہیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا انسان یہ جلد باز ہے کہ جنگوی میں مانگو فوراً قبول کر لے۔ اللہ نعوذ باللہ ہمارے تابع تو نہیں ہے نا، ہم پروگرام بنا کر خدا کو دے اس طرح کرو، ہم تابع ہیں، خدا ہمارے تابع نہیں ہے۔ فلہذا اللہ کی رضا پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے وہ نہیں ہنس رہے تھے، کس نے کہا کہ کیوں نہیں ہنسے؟ اس نے کہا مجھے انجام نہیں معلوم، پتہ نہیں میں جنتی ہوئی جہنم میں ہوں۔ ایک مرتبہ نوجوان بیٹا فوت ہوا، زور سے ہنسے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نہیں ہنستے تھے، ہنستے ہو تو وہ بھی جو ہے نا کیا ہے بیٹے کی موت پر۔ انہوں نے کہا نہیں ہنس رہا تھا اس لیے کہ مجھے اپنا انجام معلوم نہیں تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، اور ہنسا اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی، تو میں نے ہنس کر جواب دیا یا اللہ تیرا فیصلہ تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اس لیے ہنسا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اللہ نے ذکر کیا۔ آگے فرمایا یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم۔ اللہ نے فرمایا او بے وقوفو، تم جو ہے نا ان کی بات کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ ہمارا کیا ہے کہ جو کپڑے بھی نہ پہنتا ہو نا ہمارے یہاں نفع نقصان کا مالک بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ولی کامل ہوتا ہے جس کو خود اپنے پاکی ناپاکی پتہ نہیں ہے، اور جو بت ہیں وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کئی لوگ گھٹے اور مینڈھے اور جھوٹے وہ درباروں پہ لے جاتے ہیں، ہاں پھر مال ہمارا محفوظ رہے گا، ہاں ورنہ نقصان ہو جائے گا۔
ولی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. ہمارے کیا دودھ نہیں گئے تو پھر نقصان ہوگا، ولی کسی کو نقصان. مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے اکوڑے کھٹک والے کہ جمعے کا دن تھا، خطبے کا وقت ہو گیا، وہ نہیں آئے. 7 گھر تھا، لوگ بڑے پریشان کہ بر وقت آ جاتے ہیں، تقریر شروع ہو جاتی ہے، بیان شروع ہو جاتے ہیں، آج کیوں نہیں آئے؟ تو وہاں پتہ کرنے کے لیے گھر گئے تو کیوں نہیں آئے؟ تو وہاں دیکھا تو ڈیوڑی 4 دیواری اس کے ساتھ کھڑے تھے. اب تیار کھڑے ہیں، کھونٹا ہاتھ میں، پگڑی باندھی ہوئے، بالکل تیار کھڑے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کا انتظار تھا، آئے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں بر وقت نکلا تھا، لیکن جب یہاں آیا تو یہاں یہ بکری سوئی ہوئی تھی، اب میں گزرتا ہوں تو اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں کہ یہ اس کی نیند خراب نہ ہو. اللہ والوں کا یہ کردار ہے. ہمارے کیا ہے کہ دودھ نہیں دیں گے داتا گند بیٹھ تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. ولی کسی کو نقصان نہیں دیتا، اور نفع نقصان کا مالک صرف رب کائنات ہے اور کوئی نہیں. عزت کا، ذلت کا، روزی کا، اولاد کا، سب کچھ کا مالک رب کائنات ہے. ہمارے ہاں عجیب جو نا خدا بن جاتے ہیں، کوئی تو بتوں کی، کوئی قبروں کی. وہ کسی نے مجھے شعر و شاعری سے تو زیادہ مناسبت نہیں ہے، لیکن کسی نے بڑے اچھا الفاظ کہے کہ وہ بتوں کو پوجیں تو ہندو کافر، اسا قبرہ کو پوجوں تو اجامی مومن، چھوڑی تو اسا بھی کوئی حد نہیں. وہ اگر بت پرستی کرے تو ہندو کافر ہے، ہم جو ہے نا پوجا کریں تو اللہ کے بغیر کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کا سجدہ کیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لیا سلمان واسجد للحی الذی لا یموت. فرمایا میرا سجدہ نہ کر، اس ذات کا سجدہ کر جس پر کبھی فنا اور کبھی موت نہیں آتی. اب جب محمد رسول اللہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں تو اور بھی کسی کا جائز. ہم گھوڑے کے آگے، درخت کے آگے، پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے نا ہم جھکے ہیں. اگلے دن ایک عالم مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ہری پور کا عالم حوالہ دے رہے تھے کہ وہاں ایک مجذوب تھا. انہوں نے کہا 35-36 سال سے کبھی اس نے غسل نہیں کیا، دور سے بدبو آتی تھی اور لوگ جاتے تھے اور وہ اگر دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے، بس ہوں میں کو بخت لگ گئے. سمجھ آ گئی ہے نا. اور جب وہ مرا تو انہوں نے مزار بنا دیا، اب وہ ہمارا خدا بن گیا ہے نعوذ باللہ. حدیث کے اندر آتا ہے رفع القلم عن الثلاث، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے. 3 آدمیوں سے، ایک سوئے ہوئے سے، ارادہ تھا صبح کو نماز پڑھنے کا، نیند نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی. اب اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو قضا ہی لوٹائے گا، گنہگار نہیں ہوگا. مسئلے کو ذرا سمجھیں. ایک ہے ہمارا جو ہے نا جو دستور ہے 9-10 بجے سے نہیں اٹھنا، یہ تو مجرم ہے بدبخت، یہ تو مجرم ہے. ایک ہے کہ پکا ٹھکا جو ہے نا وہ نمازی تھا، نماز با جماعت پڑھتا تھا، لیکن دوپہر کو سوا تو زور کی نماز قضا ہو گئی ہے، صبح کو جو ہے نا رات کو سوئے تو صبح کی نماز قضا ہو گئی. اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ قضا ہی تو لوٹائے گا لیکن گنہگار نہیں. نمبر 1. نمبر 2 بچہ نابالغ، اب یہ شریعت کا پابند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نابالغ کے پیچھے فرض نماز اور تراویح نہیں ہوتی. اس پر نفل ہے، ہم پر فرض ہے. بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ بھی شریعت کا پابند. تیسرا نمبر پر مجذوب، پاگل. اور علماء لکھے پاگل بھی وہ ہے جس کو کاغذ اور نوٹ کی تمیز نہ ہو، یہ پاگل ہے. جس کو نوٹ کی اور کاغذ کی تمیز ہے تو یہ پاگل نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے. پاگل کون سا ہے؟ جس کو پتہ نہ چلے. اب اس کے متعلق شریعت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو ہے نا خود جو ہے نا کیا ہے، یہ جو ہے نا جنتی ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یاد رکھو یار، اب اگر کوئی پاگل ہے بچپن سے، پہلے میں نے غالباً بتایا تھا، کوئی بچپن سے پاگل ہے اور بوڑھا ہو کر مرا ہے تو جنازہ کون سا پڑھیں گے، کون سی دعا پڑھیں گے؟ اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ مسئلے یاد رکھنے چاہیے یار، یہ مسئلے ہمیں یاد ہونے چاہیے. کوئی چھوٹے ہی وقت سے پاگل تھا اور وہ بڑا ہو کر مرا ہے، جب وہ مرے گا تو اس پر جنازے جو پڑھیں گے وہ لڑکے والی دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا نہیں پڑھیں گے.
بلکہ کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ کیوں؟ کہ وہ شریعت کا پابند نہیں، یہ معصوم ہے۔ جب معصوم ہے تو اس کا دعا بچوں والی پڑھی جائے گی، ہاں بڑوں والی۔ ہاں اگر کوئی بالغ ہونے کے بعد 2 سال 3 سال 6 مہینے، ہاں 8 سال 10 سال وہ ٹھیک رہا، بعد کا جو پاگل ہوا ہے، اب یہ مرے گا تو اس پر اللہم اغفر لحینا ومیتنا پڑے گا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاگل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ تو شریعت کا پابند بھی نہیں، ہمارے ہاں خدا بن جاتا ہے، جو جتنا ننگا ہو ہمارے ہاں وہ اتنا ہی پہنچی سرکار اور بڑا ولی ہوتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقائد کی بنیاد پر جو ہے نا کیا ہوگی؟ ہاں بخشش ہوگی۔ اور ایک کتاب کا میں نے منگے مطالعہ کروں گا انشاءاللہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ بعض مولوی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن جو ہے نا لفظوں میں موجود ہے اور حضور قرآن کی صورت میں زندہ قرآن ہے۔ فرمایا یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ بڑی پیچیدہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، وہ کتاب میں نے منگائی ہے انشاءاللہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ کتاب قرآن میں موجود ہے اور یہ قرآن چلتا پھرتا ہے، فرمایا یہ ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ رب کائنات کے ہیں۔ رب کائنات قدیم ہے یا فانی ہے؟ ذرا سوچ سے پر قدیم ہے نا، تو جب وہ قرآن اللہ قدیم ہے تو اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ امام احمد بن حنبل نے تو یہی کوڑے کھائے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کلام فانی نہیں ہے، یہ قدیم ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا مخلوق ہے۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھے؟ کیونکہ صفت متکلم کی ہوتی ہے، متکلم رب کائنات ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو وہ قدیم ہے تو یہ بھی قدیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور حضور کا اب کہتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے تو حضور فانی ہے یا قدیم ہے؟ نہیں سمجھے بات کو یار، بڑے پیچیدہ مسئلے ہے، خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وائزین کو یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ حضور کی ذات اقدس اعلیٰ اور افضل، لیکن قرآن کا اپنا درجہ ہے، محمد رسول اللہ کا اپنا درجہ ہے۔ کیونکہ اگر حضور قرآن ہے تو پھر حضور تو جان دنیا سے رخصت ہو گئے حادث سے نا، اور اللہ کا کلام حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ تو بڑے مسائل ہیں پیچیدہ، میں پیچیدہ مسئلے میں جاتا نہیں ہے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، پھر وہ جو ہے نا فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات آ گئی، خدا کرے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کی بات کرتے ما لا یضر ولا ینفع، نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تمہارا یقین یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے؟ نہیں نہیں، سب سے زیادہ پہلے سفارش کا موقع محمد رسول اللہ کو دیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا نیک اولاد اور نیک بچے یہ بھی جو کریں گے۔ اتنے تک آتا ہے کہ جو ادھورا بچہ ہوگا، ادھورا، وہ بھی سفارش کرے گا یا اپنی ناڑ کے ساتھ جو ہے نا اپنے والدین کو لپیٹ کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ بھی جو ہے نا کیا ہوگا۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے کافی بچے فوت ہو گئے، 3-4 کا ذکر کیا تھا۔ حضور نے فرمایا آپ نے اپنے اور جہنم کے درمیان باڑ لگا دیا، باڑ، آپ جہنم میں نہیں جائیں گی، یہ سفارشی ہوں گے، ان پر گھبرایا نہ کرو۔ صدمہ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ بھی جو ہے نا سفارشی ہوتے ہیں، یہ بچے جو ہے نا یہ بھی سفارشی بنیں گے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرے گا، اجازت دے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی اللہ نے ذکر کیا، وما کان الناس الا امۃ واحدہ۔ ہاں آگے فرمایا ان تتبعون قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، تم خدا کو بتا رہے ہو کہ یہ ہمارا نفع اور نقصان کیا ہے، خدا کو کوئی پتہ نہیں ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ ہاں سبحانہ وتعالی ما یشرکون، یہ کسی کو تم نے لات منات، کس کو رزق کا، نفع کا، نقصان کا بنا دیا ہے۔ ہاں یہ سارے کے سارے کام جو ہے نا کیا ہیں، گمراہی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یاد دہانے کے لیے عرض کرتا ہوں، میں نے عنقریب یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایک عالم کے پاس عورت گئی، حضرت غالب ابو یزید بسطامی نے کہا میرا خاوند جو دوسری شادی کرتا ہے، انہوں نے کہا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شریعت اجازت دیتی، میں آپ کو حسن دکھاتی تو آپ بھی کہتے کہ تیرے ہوتے اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کو وجد آ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں تو پوچھا کہ آپ پر وجد کیوں طاری ہو گئے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا کہ یہ عارضی حسن و جمال کی مال کا دوسری سوکن اور شریک برداشت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا شریک کسی کو برداشت
نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ کی نعمتیں کھا کر کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنا یہ نمک حلالی نہیں ہے۔ اس لیے ہر سب کچھ کا مالک رب کائنات۔ ہمارے یہاں نوجوان جو ہے نا یہاں دھاگا باندھتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ دھاگے پر یقین ہے، خدا پر نہیں ہے۔ اس شرک سے بچو، بدعات سے بچو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کانٹا نہیں چبھتا جب تک اللہ کی قدرت اور اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وما كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ حضور سے پہلے اتفاق تھا۔ یہ قریش مکہ 900 سال پہلے جو ہے نا، یہ یہودی مدینے کے اندر 900 سال پہلے آ چکے تھے کہ یہ تورات انجیل کے اندر پڑھ چکے تھے، یہاں ہمارے محمد رسول اللہ آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، جب بھی آئے ہم فوراً کلمہ پڑھ لیں گے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب وہ آئے تو حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے یہ اختلاف کرنے لگے۔ سب کچھ جو ہے نا وہ جانتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، سب نشانیاں تھیں، لیکن یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ایسے سچا سمجھتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو انسان حقیقی طور پر سمجھتا ہے۔ یعرفون کما یعرفون آباؤہم نہیں کہا، بیٹا باپ کی ہر چیز سے واقف نہیں ہوتا، باپ بیٹے کی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا ایسے جانتے تھے جیسے بیٹوں کو کوئی معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن حب جاہ حب مال کی وجہ سے نہیں مانا، اختلاف کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر میں پہلے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تمہاری ہلاکت کا تو فوراً تمہیں ہلاک کر جاتا، پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے۔ یہ ذکر کیا اللہ نے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا هُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا۔ فرمایا جب ہم ان کو جو ہے نا کوئی رحمت چکاتے ہیں مصیبت کے بعد، تو پھر جو ہے نا یہ ہماری آیات کے ساتھ جو ہے نا ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں تو میں ان سے زیادہ گرفت کرنے والا ہوں۔ وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهِ، یہ بھی دو پیش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دو پیش کرنے والا ان پر غالب آ جاتا ہے۔ ہاں 3,000 کے قریب جو ہے نا قریش مکہ جو ہے نا بدر میں آئے تھے، بڑی لونڈی اور گانے والی عورتیں اور ڈھول اور طبلے لے کر آئے تھے۔ روزانہ جو ہے نا مطلب کتنے اونٹ ذبح کرتے تھے، 9-10 اونٹ ذبح کرتے تھے، لیکن اللہ نے کیسے مروا دیا؟ مارے گئے یا نہیں؟ کیا مرنے کے لیے آئے تھے؟ غرور تھا، تکبر تھا۔ فرعون حضرت موسیٰ کو پکڑنے کے لیے گیا تھا، غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ بنگلے سب کچھ جو ہے نا رہ گئے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، فرمایا جب میں مصیبت کی بات پکڑتا ہوں، میں کوئی مہربانی کرتا ہوں، یہ اکڑ جاتا ہے، یہ پھر جو ہے نا نافرمان ہو جاتا ہے، پھر جو ہے نا کس وہ قسم کے جو ہے نا میرے اوپر باتیں بناتا ہے، تو فرمایا میں زیادہ گرفت کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے سادے الفاظ میں، میں معنی کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اِنَّ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْتُبُونَ، میرے جو ہے نا بھیجے ہوئے وہ لکھتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ما تمکرون، جو مکر و فریب اچھا برا کر رہے ہو یہ فرشتے لکھنے والے ہیں۔ ہاں یہ امیر ہے، یہ مامور ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے، اور جب تک گناہ نہ ہو، جب تک یہ اجازت نہ دے یہ نہیں لکھتا۔ جو نیکی کرے 10 لکھتا ہے، جو برائی کرے 1 لکھی جاتی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جو ارادہ کرے یہ تو فرشتوں کو کیا پتہ چلتا ہے، دل کے اندر ارادہ تو وہ کیسے نیکی لکھ لیتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سانس میں خوشبو پیدا کر دیتے ہیں، فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیکی کا ارادہ کر چکا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اس لیے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہ رسلنا، 12 فرشتے دن رات میں، 24، 12 دن کو 12 رات کو، یہ ہر انسان پر مقرر ہے، کوئی رحمت کے اور کوئی حفاظت کے، حتیٰ کہ زبان پر اور آنکھوں پر بھی مقرر ہے۔ فرمایا اگر فرشتے نہ ہوتے تم ایک قدم بھی نہ بڑھتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ننگے ہو تو باتیں نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں جب غسل میں داخل تولیہ روایے چاہ کپڑے روائے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ننگے حالت میں، ہاں ننگی حالت میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے فرشتے جو ہے نا ایک طرف ہو جاتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ جب وہ بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں اب جو ہے نا یہ فارغ ہو چکا ہے، وہ ننگا ہوتا ہے تو پھر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے آداب ہیں، ہر ایک چیز کے آداب ہیں۔
ہاں صرف دین نماز روزے کا نام نہیں ہے، استنجے اور واش روم تک جانے تک شریعت راہبری اور رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق سنت فرائض واجبات کا خیال نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا سنت رسول کے مطابق واش روم کے اندر داخل ہوتا ہے، ثواب اس کا زیادہ ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ہماری شریعت کی بنیاد پیغمبر کی سنت ہے، جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ نکاح سنت ہے یا نہیں ہے؟ چھوڑ کر جو ہے نا بیٹ بیٹی ہم دے سکتے ہیں کسی کو؟ دنیا میں ہمارا جینا محال ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ فلہذا کسی سنت کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہماری نجات، کامیابی اللہ کی رضا وہ پیغمبر کی سنت پر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی نعمت آ جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور علماء لکھا ہے کہ کوئی چاہتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ میری دعائیں مصیبت کے وقت یا بڑھاپے کے وقت قبول ہوں، تو اس کو چاہیے کہ جوانی میں اور صحت میں دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جوانی اور صحت میں خدا یاد نہیں رہتا، جب مصیبت آ جاتا اللہ 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 اللہ۔ ہاں فرمایا جو چاہتا ہے کہ بڑھاپے اور مصیبت سے وہ میری دعائیں قبول ہو، تو اس کو چاہیے جوانی اور صحت میں دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ هو الذی یصورکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بریم طیبۃ وفرحوا بها۔ فرمایا تم سیر نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے جنگل میں اور اس میں دریاؤں میں، سمندروں میں، یہاں تک کہ سوار ہو جاتے ہو، وہ چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے تمہارے موافق ہوائیں چلا دیتا ہے۔ اب اس طرف جانا ہے تو ہوا اس طرف، وہ لے جائے گی کشتی کو یا نہیں لے جائے گی، یہ فرمایا۔ اور فرمایا جب کوئی مخالف ہوا چل جائے، یا وجاءہم الموج من کل مکان، اور کوئی موجیں کھڑی ہو جائیں، موجیں اٹھتے یا نہیں اٹھتے؟ سمندر کو دیکھا نا، بڑی بڑی موجیں اس طرح جو ہے نا مسجد کے طرح اونچی اونچی، بڑا شور شرابہ ہوتا ہے، رات کو جوش مارتی ہے۔ جب کوئی موجیں آ جائیں آصف ہوں وہاں، اور من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم، اور تمہیں گمان ہو جاتا ہے کہ شاید ہم غرق ہو گئے، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خدا ہی کو پکارتے ہو اور کسی کو نہیں۔ ہمارے کو بیمار ہو جائے نا، تو جب سب دروازے بند ہو جائیں، ڈاکٹر کہیں لا علاج ہے گھر لے جاؤ، تو پھر کوئی پوچھنے کے لیے آئے کیا حال ہے مریض کا، تو کیا دیں؟ ہون اللہ علی گلیے، کیا دیں؟ ہون اللہ علی گلیے۔ پہلے خدا یاد نہیں رہتا۔ کوئی اگر شفا یاب ہو جائے تو یہ ڈاکٹر بڑا کامل تھا اور ماہر تھا، دوائی ہو تو جی بڑی قیمتی دوائی ہے، خدا یاد نہیں رہتا۔ اور جب اینڈ آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہون اللہ علی گلی ہے۔ خدا کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، جب ہم ان طغیانیوں سے ناموافق ہوا سے، موجوں سے ہم پناہ دے دیتے ہیں، تو پھر زمین میں اکڑتا ہے اور پھر نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو بغاوت ہے نا، گناہ ہے نا، یہ تمہاری ہی ناکامی ہے، تم ہی پر پڑیں گے، اللہ کی ذات کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں میں ہاتھ ماری کو پتہ ہی نہیں چلا، ہاں یہ کو پتہ نہیں، وہ کو تو پتہ ہے نا، لہذا یہ اپنا نقصان ہم کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا، لہذا بچنا چاہیے دھوکے دہی سے۔ اور آخری بات فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ویران زمین ہو، بارش آ جائے، سبزہ اگے، اناج، درخت، پھل فروٹ تیار ہو جائے، تو انسان کیا کہتا ہے اب ان کو یہ جو مجھے اناج اور فصل ہو رہی ہے نا، یہ ضرورت پوری کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ منصوبے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ منصوبے ہوتے ہیں۔ تو اچانک وہ چلی جائے تو پھر مایوسی ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے کہ تم جو ہے نا منصوبے بناتے ہو، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اچانک چلے جاؤ گے، تمہاری وہ امیدیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہاں یہی ذکر کیا ہے انما مثل الحیات الدنیا، اور فرمایا کہ
فاختلط به نبات الارض، بارش آتی ہے زمین کے ساتھ وہ مل جاتی ہے پانی، مما یاکل الناس، پھر پھل پھول پیدا ہوتے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، والانعام، جانور بھی کھاتے ہیں، جانور کھا کر پھر ہمارے لیے گوشت مہیا کرتے ہیں، دودھ مہیا کرتے ہیں، حتی اذا اخذ الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین کا جوبن، خوبصورتی، اور وظن اہل انه قادر علیها، مالک کہتے ہیں اب تو میں قادر ہو گیا ہوں، اب تو مال مجھے حاصل ہو گیا ہے، ابھی ہاتھ میں آیا نہیں، لیکن انسان پہلے منصوبے بناتا ہے۔ اسی پر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بیع و شراء، لین دین ہم کرتے ہیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس کا وجود ہو، ورنہ بیع و شراء جائز نہیں ہوگی۔ جو چیز ہم لے رہے ہیں اس کا وجود ہو۔ اب کسی انسان نے حاملہ گائے کا بچہ جو ہے نا پہلے خرید لیا، پیدا ہونے سے پہلے، شرعی طور پر یہ جائز نہیں، وہ موجود ہے نہیں ہے۔ انسان قادر ہے کہ فوراً دے دے؟ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پستانوں میں، تھنوں میں ابھی تک دودھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے کلو بیچ دیا ہے، یہ بیش ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ چنگیوں کے جو ٹھیکے، پل کا ٹھیکہ، یہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مبیہ نہیں ہے۔ مبیہ علماء لکھا ہے کہ میں جال پھینکتا ہوں، جتنے مچھلی آ گئی آپ کیا، فی جال پھینکنا میرا 1000 روپے پہ، یہ بیع و شراء ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی پر جو ہے نا پھر کوئی منڈی والے بھی حضرات ناراض ہو جائیں گے، یہ جو منڈیوں کے ٹھیکے ہیں نا، ہم جانوروں کو جو خریدتے ہیں فیسیں دیتے ہیں، یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں سمجھے بات کو، پھر ناراضگی ہوں گی، پھر لوگ طیش میں آ جاتے ہیں۔ ہاں عزت کے خراب ہونے کا خطرہ تو پھر مجبوری کے تحت آپ دے دیں، ورنہ اگر آپ نے جانور خریدا اور وہاں سے نکال کر لائے، آپ نے فیس نہیں دی، قربانی پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس مولوی سے پوچھ لو، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی عزت خراب ہونے کا خطرہ ہو، جیسے لڑ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا مجبوری کے تحت دے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں شریعت کے اندر، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہی ہے پل کے ٹھیکے ہیں جتنے ہیں، وہ چیز موجود ہو، دوسرے نمبر پر اس پر قبضہ ہو، قبضہ کر لے، آپ کی ملک تام ہو گئی، قبضے سے پہلے نہیں بھیج سکتے۔ آپ نے جو ہے نا 1 من گندم کا وہاں مریاری پہ رکھا موڑ پہ، اور آپ نے ابھی تک آپ پر بیچا تھا اس نے، اور آپ نے یہاں میرے اوپر بیچ دیا، شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آپ اس سے لیں، قبضہ کریں، اس کو تولیں، پھر تول کر مجھے دیں، اب بیع جو ہے نا جائز ہو۔ لین دین اجتماع بالکل شریعت کو آزاد ہے نا، لین دین بھی شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کسی موقع پر کوئی جو ہے نا دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک عادل بادشاہ، بیوی بد کردار ہے، نہ اصلاح کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے، اللہ اتنا غصے ہوتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دوسرا وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے، جیسے ہم بڑے سخی بن جاتے ہیں، حاتم طئی، کیا بن جاتے ہیں؟ حاتم طئی نے 19 مرتبہ اپنے گھر کا سامان جو ہے نا کیا کیا تھا، وہ صدقہ کیا تھا، تو ہم حاتم طئی بن جاتے ہیں۔ میرا بھائی فوت ہوا ہے نا، چھوٹے بھتیجے ہیں، اور مال اس کا دے کے میں نے چڑھا دی ہے، اور کھانے والے بھی خوب کھاتے ہیں۔ شرعی طور پر مسئلہ یاد رکھو، نابالغ کے مال میں سے، مردے کے مال میں سے اب صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، اگر کرنا ہے تو اپنی جیب سے کرو۔ خود میرے ساتھ ہے، میرے رشتہ دار تھے، قریبی تھے، میں نام نہیں لیتا، 2 بیک وقت قتل ہو گئے۔ اب لوگوں نے ہمدردی کے طور پر جو ہے نا کیا ہے، بڑے پیسے دیے، بڑا تعاون کیا، پیچھے جو ہے نا بیوہ تھی، بچے تھے۔ اب اس کا جو بھائی تھا نا، پہلے 2 دے کے چڑھا رہا تھا، پھر 3 کر دی، پھر پیسے زیادہ تو 5 دے کے چڑھا دی۔ لوگ کیا کہیں گے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کرنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، یہ یتیم کا مال ہے۔ اگر کسی نے صدقہ خیرات کرنا ہے تو اپنے جیب سے خرچہ کرے، ہم نہیں تمیز کرتے۔ لہذا کسی کے ہاں کوئی خیرات ہو 3 دن کے اندر اندر تو پوچھا کرو، ورثاء کا مال تو نہیں ہے، یتیم کا مال تو نہیں ہے۔ اچھا بڑے شوق نہ کھا کے آوے جائے جی، دردہ بڑا متے آ رہی، سمجھ آ گئی ہے نا۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اتنے تک لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے
مردے کے گھر کھانا 3 دن کے اندر ناجائز ہے، بغیر ضرورت کے کہہ رہا ہوں۔ اگر میرا گھر جنگل میں اور آپ آ گئے تو پھر تو کھلانا ضروری ہے نا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دائیں بائیں رشتہ داروں کو تعامل کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا بڑی جو ہے نا دیکھے چڑھ جاتی ہے، یہ خیرات آپ ہوائے اور مال یتیموں کا ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لین دین کرتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ جو ہے نہ گواہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتے۔ پورے قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت وہ لین دین لکھنے کے متعلق ہے، اس سے بڑی آیت قرآن کے اندر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، لکھو بھی صحیح اور گواہ بھی بناؤ۔ اور میرے ہاں کوئی آ گیا، میں چلا گیا کسی کے ہاں کہ جی 10,000 مجھے جو ہے قرضہ چاہیے، اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہاں لکھو نہ چاہ، اوے میں تیرا دوست نہ، میں اتنا بے اعتبارہ تھی گیا، اتنا تک میرے تو یقین نہیں آتا، اور پھر جھگڑے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کیا بات بتاؤں یار، یہاں میرا ایک دوست ہے، نوجوان ہے، پتہ نہیں شادی کی ہے نہیں، کہ اس نے کہا میرا جی چاہتا میں خودکشی کر دوں۔ 7 لاکھ اوپر پال پہ جو ہے نا کیا ہے، ابھی تک وہ نہیں سمجھ رہا۔ پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ پرپار ذکر کرتے ہیں، آپ مضاربہ ذکر کرتے ہیں، کیا کریں ہم؟ یہ ابھی کی بات ہے، ابھی تک وہ نہیں سمجھ رہا، شکل تبدیل ہو چکی ہے، گھر کے اندر جھگڑا ہے۔ اس نے کہا 7 لاکھ جو ہے نا میرا جو ہے نا یہاں وہ ضائع ہو گیا ہے، اور جو طریقے اس نے بتایا وہ بیان نہیں کرتا، نفرت پیدا ہوگی۔ جو طریقے انہوں نے پیدا کیا ہے نا میرے روم میں آ کر، مولانا صاحب تو بڑا فرشتہ ہے نا، یہ تو دھوکہ نہ کری تھی میرے نال، ہاں اس شکل میں آئے وہ جو لینے والے تھے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ لہٰذا عرض یہ کر رہا تھا، مسئلہ شریعہ عرض کر رہا ہوں، کوئی لین دین ہو جو بھی ہو لکھا بھی کرو اور گواہ بھی بنایا کرو۔ جو گواہ نہیں بناتا، جو لکھتا نہیں ہے، چاہے چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا ہو، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی پوری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔